السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ہم نے یہ سنا کہ اللہ کا حق انسانوں پہ، بندوں پہ جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، اور اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ ان کو عذاب نہ کرے، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے رکھے ہیں جو ہمیں دنیا میں رہ کر پورے کرنے ہوں گے۔ اگر ہم یہ تقاضے پورے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو بھی انسان غلط کام کرے گا اسے سزا ملے گی، اور جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، اس کے جو احکام ہیں، اس کی جو شریعت ہے، جو اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بہت بلند درجہ عطا فرمائیں گے، بہت اونچے محلات، اونچے باغات، جن میں طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کے انعامات رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہ کے ہم جو بھی ہو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اپنی ذات سے اللہ کی بندگی کریں، لوگوں کو فائدہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بھلا انسان، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ یہاں پاکستان میں یا ہندوستان میں ہم اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو مرواتے ہیں، دوسرا کا حق کھاتے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ ڈکیتی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، دوسروں کے حقوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہا، ہم مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری کے پورے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ اطاعت جو ہے نا وہ اللہ کی، کچھ اپنی نفس کی، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے پوری طریقے سے، اس کے جو بھی احکام ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جیسے انسانیت کے ہو گئے تو پہلے آتے ہیں قرابت دار، پھر پڑوسی، پھر جو ہے نا سٹی لیول، پھر جو ہے نا صوبہ لیول، یا اس سے آگے چل کے جو ہے وہ اللہ نے آپ کو اگر اتنی طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو آپ پورے ملک کی جو ہے نا وہ خدمت کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ جیسے حکمران ہو گئے، آج کل کے جو حکمران ہیں وہ بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کی کچھ چند دنوں کی زندگی ہے، 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال ہو گئے تو وہ غنیمت ہوگی۔ اس کے لیے ہم کتنی بدمعاشیاں کرتے ہیں، کتنوں کا ہم جو ہے نا حق کھاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کے برابر بھی جو آگ ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے کئی زیادہ جو ہے نا وہ
خطرناک ہے۔ تو آپ اگر اپنے آپ کو ایک تنکے کی جو ہے نا آگ، ایک تنکا کتنا ہوتا ہے، اتنی آگ میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس سے بچاؤ۔ قیامت کی جو جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی گرم ہوگی کہ ہم لوگ اب اس وقت اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تنکے جتنی آگ بھی بہت جو ہے نا وہ بھیانک ہوگی۔ تو ہمیں اس چند دنوں کی زندگی کو چھوڑ کے اتنی ہمیشہ والی زندگی کو ہم ترک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، اور اس دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اس دنیا میں اللہ تعالی ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری توجہ، پوری خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے بندوں کو ناراض نہ کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں جتنا بھی آپ کو، یا ہم خود ہم اپنی گریبان میں جھانکیں، کتنی ہم جو ہے نا وہ کس طرح، ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کیا اعمال کیے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ مجھے بھی خود پتہ ہے کہ میں کتنی جو ہے نا وہ اللہ کی بندگی کرتا ہوں، یا اللہ کے احکام کا شریعت کا پابند ہوں۔ تو ہمیں سب کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اس معاشرے سے یہ جو قتل و غارت، یہ جو خون ریزی ہے، یا کسی کا حق کھانا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کے اوپر بہتان بازی، کسی کی گلہ غیبت جو ہے نا وہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم نے پشت سے پشت ڈال دیا ہے، صرف اس چند دنوں کی زندگی کے لیے۔ یہ چند دنوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ باقی نہیں رہے گی، ہم نہیں رہیں گے، اور باقی جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ بالکل اس میں موت ہے ہی نہیں، یا تو عذاب ہے یا تو جنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی خالص عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کے جو احکام ہیں ان پہ پیرامند ہوں، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔